بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 143 ہے، جس کا عنوان ہے باب نزول عیسی بن مریم حاکما بشریعت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبی قال وحدثناه عبد العال بن حماد وابو بکر بن ابی شیبہ وزہیر بن حرب قال وحدثنا سفیان بن عیینہ قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس قال وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، وفي رواية ابن عيينة إماما مقسطا وحكما عدلا، وفي رواية يونس حكما عادلا ولم يذكر إماما مقسطا، وفي حديث صالح حكما مقسطا كما قال الليث، وفي حديثه من الزيادة وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا۔ اس سند سے بھی سابقہ حدیث منقول ہے، راویوں کے بعد مختلف الفاظ کے ذکر کے ساتھ۔ اس میں اتنا زائد ہے کہ فرمایا اس وقت ایک سجدہ کرنا دنیا و ما فیہا سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد فرماتے تھے کہ اگر تم چاہو تو قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ لو، اور کوئی نہیں اہل کتاب میں سے مگر یہ کہ وہ ان کی موت سے قبل ان پر ایمان ضرور لائے گا۔ اس اسناد کے رجال 13 ہیں، تمام کا تذکرہ قریب میں گزر چکا ہے، سوائے عبد العال بن حماد کے، جن کی کنیت تھی ابو یحییٰ البصری ثقۃ۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب لوگ دنیا سے بے رغبت ہو جائیں گے اور ان کی عبادات میں رغبت بڑھ جائے گی، کیونکہ ان کی امیدیں کم ہوں گی اور انہیں قیامت کے قریب ہونے کا شعور ہوگا۔ قاضی یاز رحمہ اللہ کے مطابق اس وقت مال کی فراوانی اور اس کی بے قدری کے باعث ایک سجدے کا اجر دنیا کی تمام دولت سے بہتر ہوگا، کیونکہ مال کی حرص کم ہو جائے گی اور لوگ جہاد اور عبادات کی طرف زیادہ مائل ہوں گے۔ سجدہ سے مراد یا تو خاص سجدہ ہے یا عمومی طور پر نماز۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قول اقرؤوا ان شئتم سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک سورہ نساء کی آیت میں موت ہی میں ہو ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے، یعنی جب وہ نازل ہوں گے تو تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے اور انہیں اللہ کا بندہ مانیں گے۔ بہت سارے مفسرین کا موقف یہ ہے کہ سورہ نساء کی آیت میں موت ہی کی ضمیر اہل کتاب کی طرف لوٹتی ہے، یعنی ہر اہل کتاب موت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے اور انہیں اللہ کا بندہ مانتا ہے، مگر یہ ایمان نزع کی حالت میں ہوتا ہے جو شرعی طور پر معتبر نہیں۔ اس حالت میں نہ توبہ قبول ہوتی ہے، نہ اسلام یا کفر کا اعتبار ہوتا ہے، اور نہ ہی وصیت، خرید و فروخت یا غلامی سے آزادی جیسے معاملات نافذ ہوتے ہیں، جیسے کہ قرآن میں واضح ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ توبہ کی قبولیت ان کے لیے نہیں جو برے کام کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کر لی ہے، اور نہ ہی ان کے لیے ہے جو کفر ہی کی حالت میں مر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے بھی اس موقف کی تائید ہوتی ہے۔ وبی قال حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا لیث عن سعید بن ابی سعید عن عطاء بن میناء عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لینزلن ابن مریم حکما عادلا فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ وَلَا تُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا وَلَا تَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ وَلَا يُدْعَوُنَّ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم ابن مریم علیہ السلام ضرور نزول کریں گے
انصاف کرنے والے حاکم بن کر پھر وہ صلیب کو ضرور توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو موقوف کر دیں گے، اور اونٹنیوں کو بے رغبتی کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا، اس پر کوئی محنت اور مشقت نہیں کی جائے گی، اور البتہ لوگوں کے دلوں سے کینہ، بغض، حسد وغیرہ نکل جائیں گے، اور لوگوں کو مال لینے کے لیے بلایا جائے گا مگر کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں، سعید بن ابی سعید، اور دوسرے ہیں عطا بن مینا صدوق، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ شروع باب میں گزر چکا ہے۔ وَلَا يُتْرَكَنَّ الْقِلَاسُ، اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے قریب لوگ قیمتی اونٹنیوں سے بے رغبت ہو جائیں گے، کیونکہ مال کی فراوانی، امیدوں کی کمی اور قیامت کے قریب ہونے کا شعور انہیں دنیا سے بے نیاز کر دے گا۔ قلاس عربوں کے نزدیک سب سے قیمتی اونٹنی ہوتی تھی، اس لیے اس کا تذکرہ بطور خاص کیا گیا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ لا يسعى علیہا کا مطلب ہے کہ لوگ ان کی پرواہ نہیں کریں گے، نہ ان کی دیکھ بھال کریں گے۔ قاضی یاز رحمہ اللہ اور صاحب المطالع نے اس کا مطلب زکوٰۃ نہ دینا بیان کیا ہے، لیکن یہ تعویل درست نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ، یعنی دلوں کی دشمنی، تباغض یعنی باہمی نفرت، تحاسد یعنی حسد، یہ سب باتیں جو دنیا کی محبت سے پیدا ہوتی ہیں، جب دنیا کی محبت ہی دلوں سے نکل جائے گی تو یہ تمام اخلاقی خرابیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب ابن مریم علیہ السلام تم میں نزول فرمائیں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ایک شخص ہوگا۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں اور تمام کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے، سوائے نافع مولا ابی قتادہ الانصاری کے، جن کا مکمل نام تھا نافع بن عباس ثقۃ۔ اسناد کے اندر نافع مولا ابی قتادہ الانصاری کا ذکر ہے، جنہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ابو محمد ابن عیاش الاقرع کہا ہے۔ ابن حبان کے مطابق وہ غفار قبیلے کی ایک عورت کے غلام تھے، لیکن چونکہ وہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہتے تھے، اسی نسبت سے مولا ابی قتادہ کہلائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ کیف انتم، اس کا مطلب ہے تمہاری حالت اس وقت کیسی ہوگی۔ امام ابئی کے مطابق یہ تعجب حسن حال پر ہے، نہ کہ کسی سختی یا مصیبت پر۔ آگے فرمائے وَإِمَامُكُم مِّنكُم۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مختلف روایات کی روشنی میں وضاحت کی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، مسلمان بیت المقدس میں ایک صالح امام کے پیچھے نماز کے لیے صف بستہ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آگے بڑھنے کی دعوت دیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کرتے ہوئے کہیں گے تمہارا امام ہی آگے بڑھے، یہی تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ابو ذر الحروی کے مطابق وَإِمَامُكُم مِّنكُم کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے، نہ کہ انجیل کے مطابق۔ ابن التین نے اس سے شریعت محمدیہ علی صاحبہ الف الف تحیہ کے قیامت تک باقی رہنے پر استدلال کیا ہے۔ علامہ طبی رحمہ اللہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے دین کے مطابق نماز پڑھائیں گے، لیکن مسلم کی روایت میں وہ امامت سے انکار کرتے ہیں تاکہ امت کی عزت اور تکریم ظاہر ہو۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام بنتے تو شریعت محمدیہ کے اختتام کا شبہ پیدا ہوتا، اس لیے وہ امامت نہیں کریں گے تاکہ لا نبی بعدی کی حقیقت برقرار رہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود امام ہوں گے، جیسا کہ ابن حبان، علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی الاعلام اور مسلم شریف کی بعض روایات میں صراحت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، قتل اللہ الدجال واظہر المؤمنین۔ اگرچہ بعض نسخوں میں یہ الفاظ ساقط ہیں مگر دیگر طرق سے ثابت ہیں۔
اب ان تمام روایات میں مطابقت پیدا کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور پھر خود امام بن کر نماز پڑھائیں گے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس سبق کے فوائد اور سوالات کا تذکرہ ہم اگلے سبق کے اندر کریں گے۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔